عید کا علم تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قرآن شفا ہے۔ قرآن پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کی وجہ سے گھر میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس سے تعلق رکھیں، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں، تلاوت کریں، سمجھیں، تدبر کریں۔ قرآن مجید بڑی برکت والی کتاب ہے۔ تلاوت قرآن قبر میں حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور سورۃ الملک تو آپ مغرب کے بعد پڑھتے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے 30 آیتوں والی ہیں، اور وہ سفارش کرے گی۔ روزانہ 100 آیات تلاوت کرنے والا فرمانبرداروں میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات سن کر اہل ایمان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وجلت قلوبہم۔ قرآن مجید کا علم تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ قرآن پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ قرآن شفا ہے۔ فیہ شفاء للناس۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 51 سے ہم نے لاسٹ میں آیت 50 پہ اینڈ کیا تھا، جو سجدے کی آیت تھی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا یحیط بحمدہ حامد ولا توفی قدرہ بلیغ الحامد، سبحانہ فلا یعبدہ حق عبادت عابد ولو قضا عمرہ قانتا للہ وہو راکع او ساجد۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس کی حمد کا کوئی حمد کرنے والا احاطہ نہیں کر سکتا، اور انتہائی بلیغ حمدیں اس کی قدر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بے شک وہ پاک ہے، بس کوئی عبادت کرنے والا اس کی ایسی عبادت نہیں کر سکتا جیسے اس کی عبادت کا حق ہے، اگرچہ وہ اپنی ساری عمر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رکوع میں یا سجدے میں صرف کر دے۔ بے شک۔ تو آیت 50 میں ہم نے جی ہمارا 14واں پارہ ہے، 14 جز ہے، اور آپ کو پتہ ہے سورۃ النحل ہماری چل رہی ہے۔ آیت 50 لاسٹ پڑھی پہ اینڈ کیا تھا ہم نے، اس میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے فرشتے سرتابی نہیں کرتے، بلکہ جس کا حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اور آسمان جو ہے فرشتوں کے سجدوں سے چرچرا رہا ہے، حتیٰ کہ جو ہے گرج بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعریف کرتی، رات بھی اللہ کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، فرشتے بھی اس کے خوف سے کانپتے ہیں۔ چرند پرند شجر پہاڑ پتھر، ہر دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فرشتوں کے سائے اور سجدہ کر رہی ہے۔ یہ درختوں کے سائے ہیں وہ سجدہ ہے، سمندر کی لہریں وہ اس کا سجدہ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے رب سے ہمیں سبق ملتا ہے ان آیات سے کہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، سارے معاملے تقویٰ کے ساتھ کرنے ہیں، اللہ کے ڈر کے ساتھ کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 51 سورۃ النحل، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے۔ وقالا اور قالا فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا لا نہ تم اتخذوا بناؤ، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، الہین اثنین دو الہ، انما بے شک ہوا وہ الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، فإیایا تو صرف مجھی سے، فرحبون پس ڈرو مجھ سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مجھ سے یہ فرحبون کا ورڈ دیکھیں، فرحبون ہم نے کہا تو کیا چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ مجھ سے کون سی ایسا ورڈ ہے جو میں بتا رہا ہے، یا ایسی حرکت زبر زیر پیش کی جو بتا رہی کہ مجھ سے فرحبونی؟ جی کسرہ ہے نون کے جی جی نون کے نیچے کسرہ ہے، جی بالکل، جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔
وقال اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ لا تتخذو، کہ نہ بناؤ، کیا؟ الہینی اثنین، دو معبود نہ بناؤ۔ تو الہینی، ہینی یانون ہے نا، وہ تسنیہ، یانون آ جاتا ہے تو تسنیہ ہوتا ہے دو، اور الہینی میں ہی کافی تھا کہ دو الہ، ٹھیک ہے۔ تو اثنین جو ہے، اثنین بھی دو ہوتا ہے، واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ، تو اثنین جو ہوتا ہے وہ بھی دو ہوتا ہے۔ تو الہین بھی واضح کر رہا تھا کہ دو الہ، ٹھیک ہے، الہ اور یا نون، ٹھیک ہے، تو دو الہ۔ تو لیکن اس میں بھی کافی تھا کہ دو الہ، اثنین کا مطلب بھی دو ہوتا ہے، گنتی بھی بتا دوبارہ آگے اللہ نے اس کو تو زور دینے کے لیے آیا اثنین، ٹھیک ہے، الہینی اثنین، انما ہوا الہ واحد، کیونکہ بے شک اللہ معبود تو صرف ایک ہی ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود الہ ہے، فَإِيَّايَ یا فرحبون، پس تم سب میری ہی ڈر خوف رکھو، مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، معبود صرف ایک ہی ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں، ایک دو تین کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، دو کی، معبود صرف وہی، انما ہوا الہ واحد، صرف وہی اکیلا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اگر آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا، یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو چکا ہوتا۔ جب کائنات کا خالق ایک ہے، وہی بلا شرکت غیر تمام کائنات کا نظم و نسق چلا رہا ہے، تو معبود بھی صرف وہی ہے جو اکیلا ہے، دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرحبونی، تو رہب جو ہوتا ہے نا، راہبا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا ڈر جس پہ بے چینی ہو، بے تابی ہو، اضطراب ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم لوگ یہ غور کریں نا، فرحبونی کے بے چین کر دے، ایسا رہب جو ایسا ڈر، ایسا خوف جو بے چین کر دے، بے تاب کر دے، اضطراب پیدا ہو جائے طبیعت میں، تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ایسی بے چینی، ایسا ڈر، ایسا اضطراب، ایسا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ جو چوتھے خلیفہ تھے، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ ان سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا، کسی کو سزا دینی پڑ گئی، اور بعض دفعہ بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو اوپر سے بھی دباؤ ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ وہ اتنے پریشان ہو کے رات کو جاگ جاگ کے جو ہے وہ جو اللہ سے استغفار کرتے تھے، ڈرتے تھے، ایک اضطراب کی کیفیت میں رہتے تھے کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ جو ہے حیران ہو جاتی تھی۔ اور یہ جو دو الہ کی بات کی نا، الہینی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجوسی دو خدا کو مانتے تھے، سورج پرست اور آگ پرست۔ تو آگ پرست آتش پرست تھے، اور اپنے آپ کو حضرت نوح کا پیروکار بناتے تھے علیہ السلام، اور باقی نبیوں کے دشمن تھے، اور یہ کہتے تھے دو خدا ہیں، ایک شر کا اور ایک خیر کا خدا۔ خیر کا خدا جو ہے وہ یزدان، اس کو یزدان کہتے تھے، اور جو ہے تاریکی کے خدا کو، جو شر کا خدا تاریکی کا خدا تھا، اس کو ہرمن کہتے تھے۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ انما ہوا الہ واحد، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، ایک ہی رب ہے، تو اسی سے ڈرو۔ پھر سورۃ الاسراء میں فرمایا 39، سورۃ الاسراء 39، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے، ملوما مدحورا۔ سورۃ الاسراء کا دوسرا نام کیا ہے؟ کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، بارک اللہ فی العلم، جی بنی اسرائیل، جی بارک اللہ فی العلم، سورہ اسرائیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورۃ الزمر، سورۃ البنی اسرائیل بھی پڑھ کے سوتے تھے جس طرح، اور وہ بھی سورۃ ملک سجدہ واقعہ بھی نا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم یہ بھی پڑھ کے سوئیں۔ پھر سورۃ الانبیاء میں فرمایا لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور معبود ہوتے تو یہ دونوں درم برم ہو جاتے۔ پس فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے۔ تو اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ہر ایک اپنی اپنی چلاتا، وہ کہتا سورج اس وقت چلے، چاند اس وقت چلے، اس وقت نکلے، اور زمین میں فساد ہو جاتا، لفسدتا، تو یہ دونوں درم بھرم ہو جاتے، تو ایک ہی الہ ہے۔ سورۃ المومنون میں فرمایا
وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق، اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا، اور جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں نا، اللہ ایک ہے تو سورج چاند ہر دنیا کی ہر چیز اپنے وقت پر چل رہی ہے اور کوئی نظام درہم برہم نہیں ہوتا۔ اور اس طرح دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے۔ آپ سے سنیں ہمیشہ تین بھی صحابہ کو بیچتے تھے تو ایک ہیڈ بناتے تھے کہ ایک اس میں لیڈ کرے گا، ایک نماز پڑھائے گا، ایک لیڈر ہوگا، ورنہ نظام ہی درہم برہم ہو جائے، ایک کچھ کہے ایک کچھ کہے ایک کچھ کہے۔ ہاں وہ مشورہ ایک الگ بات ہے، وہ لینا پڑتا ہے۔ عالم الغیبی والشہادتی فتعالی عما یشرکون، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے وہ بالا تر ہے۔ تو اس آیت میں اب مجھے بتائیں کیا بتایا، آپ کا Q&A ہے، کوئز ہے۔ آیت 51 میں کیا بتا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات دیے، اللہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں؟ آیت کی طرف دیکھیے، اور آیت میں ہی ہے آیت 51 ورڈ ٹو ورڈ جو ٹرانسلیشن تھا ہمارا۔ جی بتائیں، آیت کے اندر ہی الہ ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا، تین نہیں ہوتا، صرف ایک ہی ہوتا ہے اور ایک ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ جی بارک اللہ فیل، جزاک اللہ خیر۔ چلیں ہم Q&A دیکھ لیتے ہیں، بالکل کریکٹ، بالکل۔ آیت نمبر 51 جی آپ نے فیا یا فرحبن، جی انہوں نے ہائی لائٹ بھی کر کے دکھا دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں، تو جواب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم دو الہ نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی واحد الہ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، جیسے ہماری بہن نے بتایا۔ آیت نمبر 52 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وہ اور لا لیے ہو اسی کے، ولہو اور اسی کے لیے ہے، ماں جو کچھ، فی السماواتی فی میں، السماواتی آسمانوں، سماواتی جو ہے آسمانوں یعنی جمع ہے، تو سماوات کا سنگولر کیا ہے، واحد کیا ہے؟ سما، بارک اللہ فیل میں، والارضی اور زمین میں، ولہو اور اسی کے لیے ہے، الدین دین، واسبن دائمی، غیر اللہ کیا، پھر غیر اللہ سے، غیر اللہ کیا پھر غیر اللہ سے، تتقون تم ڈرتے ہو، وہاں فرحبون تھا، یہاں تتقون۔ جی اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے، کسی اور سے ڈرو گے؟ آیت کی طرف آتے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اسی لیے اسی کی عبادت لازم ہے۔ واسب کہتے ہیں دوام کو، دائمی، ہمیشہ کرتے رہنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اسی کی عبادت اور اطاعت دائمی ہے اور اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ واسبن ہے، دائمی ہے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اسی کی لازم ہے۔ واسب کے معنی ہوتے ہیں ہمیشگی کے، دوام کے، دائمی کے، تو ہمیشہ اسی کی عبادت کرنی ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تو ہمیشگی اسی کی عبادت کرنی، ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا، اور اسی کا وہی مطلب ہے جو دوسرے مقامات پر ہے کہ پس اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، خبردار اسی کے لیے خالص بندگی ہے۔ تو واسب میں کیا آتا ہے، اخلاص بھی آ جاتا ہے اور دائمی عبادت بھی آ جاتی ہے، اور لازمی بھی، لازمی طور پر اسی کی کرنی۔ واسب یعنی دوام ہمیشہ دائمی۔ سورۃ الصافات 52 میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ واسب، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہاں بھی واسب کا مطلب ہے دائمی، ہمیشگی کا عذاب ہے، دوزخ میں جانے کے بعد ان پہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہوگا نافرمانوں کا اور ڈہری کافر مشرک۔ اور روم میں فرمایا وَلَهُ من 26 وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے، یعنی اس کی تکوینی حکم کے آگے سب بے بس اور لاچار ہے۔ جیسے موت و حیات، صحت و مرض، ذلت و عزت سب اس کے ہاتھ میں، کسی کو موت دے کسی کو زندگی دے، جو مان کے نہیں دیتے ان کو بھی سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں، ان کا بھی موت ہو، زندگی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، ذلت ہو، عزت ہو، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ النمل، اب ہم کہتے ہیں ہماری 53 آیت سورۃ النحل کی 53 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وہ اور ماں جو بھی ہے، بکم تمہارے لیے، ماں کا یہ تو ابھی ہے نا جو ماں کا ایک اور معنی کیا ہوتا ہے، ایک اور لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟
کوئی بتائے گا؟ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اور ماں جو بھی ہے، بکم تمہارے پاس، من نعمتن کوئی نعمت. اچھا، اب نعمتن کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، ورب ہے، کیا ہے؟ سب اسم. کیسے پتا چلا؟ کثرت کی وجہ سے. کثرت ہے جی، کثرت ہے جی، اس کے نیچے دو زیر ہیں. من نعمتن اور کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، ٹھیک ہے. من نعمتن کوئی نعمت، فمن اللہ پس، من سے اللہ، اللہ، فمن اللہ پس اللہ کی طرف سے، ثم پھر، اذا جب، مسکم مسا پہنچتی ہے، کم تمہیں، مسکم پہنچتی ہے تمہیں، الدر درر سے، دعا دعا تکلیف، فإلیہ تو الا طرف ہی اسی کے، فإلیہ تو طرف اسی کے، تجعرون تم فریاد کرتے ہو. رننگ ٹرانسلیشن 53. تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. آیت کی طرف آتے ہیں. 53. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہے. جب سب نعمتوں کا دینے والا صرف ایک اللہ ہی ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ اب نعمتیں جو ہیں فمن اللہ، اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، جیسے مکل، مشرب، ملبس. تو مکل کیا ہوتا ہے؟ مکل کھانا، مشرب پینا، ملبس پہننے کی چیز، مسکن رہنے کی چیز. یہ سب مفل کے وزن پر ہے. مفل، مشرب، ملبس، مسکن، کوئی بھی چیز، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی نعمتیں، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ہمارا ماکل، مسکن، مشرب، سب کچھ جو ہے، ملبس اللہ کی طرف سے. تو ماکل کیا ہے؟ کھانا، مشرب پینا، ملبس لباس پہننا کپڑے، مسکن رہنا، ٹھیک ہے. اچھا، تو سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. فمن اللہ. ثم اذا مسکم الضر، اب بھی جب بھی تمہیں کوئی مصیبت چھوتی ہے، مس کرتی ہے، پیش آتی ہے، پہنچتی ہے، درو دعا دارا در، ٹھیک ہے، پہنچتی ہے، تو کیا کرتے ہو؟ فإلیہ تجرون تو اسی کی طرف نالا اور فریاد کرتے ہو. تجرون کا مطلب چلانا، چیخنا بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ قلب و جدان کی گہرائیوں میں راسخ ہے. سب کے دل میں یہ ہے، سب کے دلوں میں راسخ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. یہ عقیدہ سب کے دلوں میں راسخ ہے، جو اس وقت ابھر کر سامنے آتا ہے، مشرک کے بھی سامنے آ جاتا ہے، دہریوں کے بھی، جب ہر طرف سے مایوسی کے بادل گہرے ہو جاتے ہیں. تو پھر جب مصیبت آتی ہے، مایوسی کے بادل گہرے ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اسی کی طرف نالا اور فریاد کرتے ہیں. تج ارون جو ہے نا، یہ جیم حمزہ را سے ہے، اس کا روٹ ورڈ جیم حمزہ را. الجار جو ہے، جار جو کہتے ہیں، اس کے اصل معنی وحشیات جیسے ہرن وغیرہ کے گھبراہٹ کے وقت زور سے آواز نکالنے اور چیخنے کے ہیں. ہرن وغیرہ اور وحشی جانور جو ہوتے ہیں وہ جار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ زور سے آواز نکالتے اور چیختے ہیں. پھر تشبیہ کے طور پر دعا اور تضرع میں افراط اور مغالبہ کرنے پر بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے آہستہ سے پکارو. تضرع ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو آہستہ پکارو، زور سے پکارو، وہ سنتا ہے. قرآن میں ہے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہماری جو یہ آیت ہے، فإلیہ تجرون، کہ تو اسی کے سامنے آہا وہ گریا کرتے ہو جب مصیبت میں آتے ہوں. اور پھر سورۃ المومنون میں اذا ہم یجارون، تو اس وقت وہ چلائیں گے. تو اس کا مطلب چلانا بھی ہوتا ہے. لا تجاروا اليوم، سورۃ المومنون میں آتا ہے آج مت چلاؤ، ٹھیک ہے. تو تم زور زور سے چیخ چیخ کے فریاد کرتے ہو. آپ کو پتہ ہے نا، جیسے کہیں کوئی مصیبت آئے، کوئی ایسی چیز اچانک ہو جائے، ایلیویٹر میں بند ہو جائے تو چیخنے لگتے ہیں ایک دم. کہیں ایسی جگہ پھنس جائیں کہیں تو چیخنے لگتے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا، چیخنا، چلانا بھی اس کا مطلب تجرون کا. سورۃ الاسراء میں فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور سمندر میں مصیبت پہنچتے ہی، دَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب وہ ہمارے جو شرکا جو ہے مدد کو نہیں آئیں گے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ آرَدْتُمْ، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے، اس وقت تم صرف اللہ کو پکارتے ہو. پھر جب تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے. تو جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو ان کے جو اللہ کے سوا جو معبود ہوتے ہیں وہ سب گم ہو جاتے ہیں اور اللہ کو ہی پکارتے ہیں.
اور جب اللہ مشکل آسان کرتا ہے، سمندر سے خشکی میں لے جاتا ہے، ان کو لگتا ہے ڈوبنے لگے ہیں سمندر میں، تو اللہ کو پکارتے ہیں جب اللہ ان کی مشکل دور کر دیتا ہے، خشکی میں لے جاتا ہے، تو وہ اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں، پھر اپنے شرکاء کو پکارنے لگتے ہیں، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سورۃ یونس میں فرمایا وہیں یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہوا، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وہیں یریدک بخیر فلا راد لفضلہ، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی بنانا ہٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے۔ وہو الغفور الرحیم، وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نماز کے بعد بھی نماز کے بعد جو ذکر کرتے ہیں اس میں بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ ہر نماز، فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو عنایت فرمائے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور جو کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ دعا اتنا ریلیکس کر دیتی ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز نعمت ہمارے پاس نہیں ہو، دوسرے کے پاس ہو، کوئی نقصان ہو جائے تو ہمیں سکون آ جاتا ہے کہ اللہ اگر عطا کرنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اگر اللہ کوئی روکنا چاہے تو کوئی، اور اللہ دینا چاہے تو کوئی ہم روک نہیں سکتا۔ اب آیت نمبر 54 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کرتے ہیں۔ آیت 54 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یہ سسٹر عظما، آپ کسی کا کیمرہ آن ہے، آپ میوٹ کر سکتی ہیں؟ جی میں نے کر دیا، میں نے کر دیا، چلے 54۔ ثم، پھر، اذا جب، کشفا وہ ہٹا دیتا ہے، الدر تکلیف کو، الدرہ تکلیف کو، اب درہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اللہ ریویژن بھی کرواتے ہیں۔ انکم، ان سے، انکم تم سے، اذا یقائق، اذا کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں تو یقائق ہے نا کانٹیکس میں، اذا سے تو کتنی صورتیں ہیں، اذا زلزلت الارض، اور اذا تو بہت بار آتا ہے، اذا جب، ٹھیک ہے، جب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فریقن، ایک گروہ کے لوگ، منکم تم میں سے، بربہم بھی ساتھ، ربی رب، ہم اپنے کے، بربہم ساتھ اپنے کے، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ 54۔ مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس کی مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے۔ آیت کی طرف آتے، ثم اذا کشف الدر، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، کشتی میں ہوں، سمندر میں ڈوب رہے ہوں، کہیں بھی ہوں، کہیں بھی پھنس گئے ہوں، کوئی بھی مشکل ہو، تو اللہ وہ مشکل کو دور جب کر دیتا ہے تو کیا کرتے ہو، اذا فریقم منکم بربہم یشرکون، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ مصیبت میں تو اللہ یاد آتا ہے، اور یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں راسخ ہے کہ اللہ ہی چھڑائے گا، اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہو، تم جو ہے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ سورۃ الانعام 64 میں فرمایا، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم سے، ہر کرب سے، ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو، پھر بھی شرک کرتے ہو، پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو آیت 53 54 میں کوئز ہے، آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان آیت میں انسانوں کے کس رویے کی طرف اشارہ ہے؟ آیت 53 54 جی کون بتائے گا؟ آپ کے سامنے ترجمہ ہے۔ جب کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو فوراً اپنے رب سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، جب مصیبت آتی ہے تو ان کو پتا ہے اب ہمارے شرکا کام نہیں آئیں گے، اللہ وحدہ لا شریک ہی کام آئے گا نا، تو اس کو پکار دیا۔ ان آیات میں انسانوں کے کس رویے کی طرف اشارہ ہے؟ انسان کو جب کوئی تکلیف، بارک اللہ فی علمک، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے
اور اللہ ہی سے فریاد کرتا ہے، سمندر کا اندھیرا ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اور جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کرتے ہیں تو انسانوں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ڈوبنے لگے کسی بھی مشکل میں، سمندر میں ڈوبنے لگے کوئی سی مشکل میں، تو اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، اور جب اللہ تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو انسانوں کا ایک گروہ، سارے نہیں، ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. سورۃ النحل 55 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. لیکفرو، لی تاکہ یکفرو وہ ناشکری کرے. یہاں کفر بامانے کفر نہیں ہے، ناشکری کے معنی میں، ٹھیک ہے. بیما اس کی جو آتی نا ہم آتی دی نا ہم نے ہم انہیں آتی نا ہم دیا ہم نے انہیں فتمت تو تم مت تو فائدے اٹھا لو، فتمت تو تم فائدے اٹھا لو، متا سے ہے نا، متا میم تعین. فسوفا پس ان قریب، تعلمون تم جان لوگے. رننگ ٹرانسلیشن 55 ترجمہ، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. آیت کی طرف آتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. لیکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف، بیماری، تنگ دستی اور نقصان وغیرہ کے دور ہوتے ہی، تکلیف ہو، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، جاب نہ ہو، پیسے نہ ہو، روزی کی تنگی ہو، بیماری ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تو اللہ کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، اور جیسے ہی ساری مشکلیں دور ہوتی ہے تو دور ہوتے ہی پھر وہ رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. فتمتعوا فسوف تعلمون، جو اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا. یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الابراہیم میں، قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو، دوسروں کو شریک ٹھہراؤ، خوب فائدے اٹھا لو. اللہ پھر بھی روزی نہیں بند کرتے، اللہ پھر بھی نہیں پکڑتے، اللہ اتنے مہربان ہے، رحیم ہے، کھانا بھی دے رہے ہیں، ساری نعمتیں بھی دے رہے ہیں. تو کر لو سب مزے، فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو پتہ چل جائے گا اس دن کہ کیا کما کے لائے. الزمر 8 میں فرمایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل نسی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے. سورۃ الحجر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. سورۃ الحجر آپ کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا، اور ویلہہم الامل، اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے. فسوف یعلمون، یہ خود بھی جان لیں گے کہ کافر و مشرک اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے، یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہو لیں اور اپنی امیدیں بر لائیں. ان قریب انہیں اپنے کفر و شرک کا انجام آخرت کے دن معلوم ہو جائے گا. اب 56 کرتے ہیں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 56. وَيَجْعَلُونَ اور یجعلونا وہ مقرر کرتے ہیں، لما اس کے لیے جو لا یعلمون نہیں وہ جانتے، نصیباً ایک حصہ، مما یہ من اور ما تھا، من سے ما جو، مما اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا، نا ہم نے، ہم انہیں، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، تاللہ قسم اللہ کی، تاللہ قسم اللہ کی. اور تاللہ کے علاوہ اور کیسے قسم کھاتے ہیں عربک میں؟ یہ تو تاللہ ہو گیا، اور کیا ورڈ ہے؟ واللہ واللہ واللہ. جی جزاک اللہ خیر. اور تاللہ، تاللہ، باللہ واللہ، باللہ. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم. لتسألن، لا البتہ، تم اسألن ضرور سوال کیے جاؤ گے،
جی واللہ جی ویا کی بارک اللہ فیک لتسلنا البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے. یہ دو تاکید ہیں اس میں. اچھا دو تاکید کون سی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ لتسلنا کو دیکھیے غور سے کہ ضرور بضرور تم سوال کیے جاؤ. کون سی کون سے دو ورڈ دو الفابیٹ ہیں، دو حروف تاجی ہیں، اور کون سی حرکت ہے؟ ایک تو لا لام ہے شروع میں، جی بالکل. دوسرا نون مشدد. نون مشدد، جی نون مشدد. بارک اللہ فعل میں، جزاک اللہ خیر. لتسلن البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، یعنی ضرور بر ضرور سوال ہوگا. دو تاکید ہے. اما یہ بھی ان اور ما تھا، تو اما اس کے بارے میں جو کنتم تھے تم تفترون تم گھڑتے افطرا کرتے تھے، گھڑتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. آیت کی طرف آتے ہیں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے. وہ رواں ترجمہ، یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رسمے سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. آیت کی طرف آتے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں مقرر کرتے ہیں. یعنی جن کو یہ حاجت روا، مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہیں، وہ پتھر کی مورتیاں ہیں یا جنات و شیاطین کو. یہ لوگ 360 بت رکھے ہوئے تھے، جنات شیاطین کی بھی پناہ مانگتے تھے. کسی وادی میں جاتے تھے کہ اے وادی کے شیطان، اے وادی کے جن، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ جن کو یہ حاجت روا، مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہیں اور جن کی حقیقت کا ان کو علم ہی نہیں، اسی طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے. وہ اللہ کے پسندیدہ افراد ہیں یا کسی دوسری فہرست میں ہیں، ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا. لیکن ان ظالم لوگوں نے ان کی حقیقت سے ناآشنا ہونے کے باوجود انہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے. قبر والوں کو بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے بھی نظر و نیاز کے طور پر حصہ مقرر کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا حصہ رہ جائے تو بے شک رہ جائے، ان کے حصے میں کمی نہیں کرتے، جیسے کہ سورۃ الانعام میں بیان کیا گیا. تو اس کے بارے میں تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، واللہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا. تو سورۃ الانعام میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کرتے تھے. سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کی ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور خود ہی کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے. اور یہ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. فلا یسیلو الی اللہ، پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتی. وما کان للہ فہو یسیلو الی شرکائہم ساء ما یحکمون، اور جو چیز اللہ کی ہوتی وہ ان کے معبودوں کی طرف نہیں جاتی، کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں. اس آیت میں مشرکوں کے عقیدے عمل کا ایک نمونہ بتایا گیا ہے. سورۃ الانعام کی آیت 136 میں جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ رکھا تھا وہ زمینی پیداوار اور مال مویشی میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے. اللہ کے حصے کو مہمانوں، فقراء اور صلح رحمی پر خرچ کرتے، اور بتوں کے حصے کو مجاورین اور ان کی جو مجاور تھے نا، بتوں کو دیکھ بھال کرتے تھے، مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے. پھر اگر بتوں کے مقرر حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے، اور اس کے برعکس معاملہ ہو تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے، اللہ کو کچھ بھی نہ دیتے تھے بتوں کے حصے سے، اور کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس طرح یہ لوگ کرتے تھے کہ جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی رسم سے مقرر کر لیتے تھے. تو آیت 56 میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا بتائیے کیا اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. آیت 56 میں بتائیے، کون بتائے گا؟ جی آیت کو دیکھ کے بتائیں، آپ کے سامنے ہے ترجمہ. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. جی ہاں، غیر اللہ کے نام پر
خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لا علمی تھی، دین سے دوری تھی. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سے مراد ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے غیر اللہ کے نام پر خرچ کرنا. جو بھی تھے قبر میں مدفون تھے، ان کے بت تھے، شیاطین تھے، یہ کام لوگ لا علمی میں کرتے ہیں، اور جن کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی لا علم ہے. ان کو جن کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کے لیے اللہ کے اس میں حصہ ڈالتے ہیں، ان کو بھی معلوم نہیں، بتوں کو کیا پتا، جنات و شیطان کو کیا پتا، وہ بھی لا علم ہے. آیت 57 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وَيَجْعَلُونَ اور یجلونا وہ بناتے ہیں، للہ لیے اللہ کے، للہ اللہ کے لیے، البناتی بیٹیاں، سبحانہ سبحانہ پاک ہے وہ، سبحانہ پاک ہے وہ، ولہم لیے ہم ان کے، ولہم ان کے لیے ہے، ما جو یشتہون وہ خواہش رکھتے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن 57. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. آیت کی طرف آتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو. عرب کے بعض قبیلے، دو قبیلے تھے، خزاع اور کنانہ، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. قبیلہ خزاع اور کنانہ، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یعنی ایک ظلم تو یہ کہ اللہ کی اولاد قرار دی، جبکہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیوی ہے، وہ تو اس چیز سے پاک ہے، جبکہ اس کی کوئی اولاد ہی نہیں. پھر اولاد اگر مقرر کرتے تھے، بناتے تھے، تو کہتے تھے تو وہ بھی مؤنث، جسے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے. اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے تھے، اسے تو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ کے لیے اسے پسند کیا، اللہ کے لیے پسند کرتے تھے وہ چیز جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے تھے. جسے دوسرے مقام پر فرمایا کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں. یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے. یہاں فرمایا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں، بیٹی کوئی نہ ہو، اور اللہ کے لیے فرشتے مقرر کے ان کو بیٹیاں بنا دی کہ وہ بیٹے اللہ کے. سورۃ الطور 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. یعنی خدا کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرتے جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن تم نے دوہری حماقت کی. ایک تو بے دلیل خدا کے شریک ٹھہرائے، پھر شریک بھی بنایا تو ایسی چیزوں کو جن کو اپنا شریک بنانا تم گوارا نہیں کرتے. بیٹیاں تو انہیں پسند ہی نہیں تھیں، کہتے تھے کہ داماد آئے گا اور ہماری بے عزتی ہوگی. مشرکین عرب کے ہاں سب سے اونچا درجہ 3 دیویوں کا تھا، جن کے متعلق ان کا گمان تھا کہ یہ خدا کی چہیتیاں بیٹیاں ہیں اور اپنے باپ سے جو چاہے منوا سکتی. استغفر اللہ. سورۃ الزخرف 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ، انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے بندے ہیں بیٹیوں کا درجہ دے رکھا ہے. کیا یہ ان کی ولادت کے وقت موجود تھے؟ کیا جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو موجود تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے کہ وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں. صافات 149 ارشاد باری تعالیٰ فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. استغفر اللہ. آپ آیت سورۃ النحل 58 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اور اذا جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم ان میں سے ایک کو، بالانسا لڑکی کی. اچھا انسا تو لڑکی ہوئی، اور اس کا مذکر کیا ہے قرآن میں، کیا آتا ہے؟ کون بتائے گا؟ رجل یا رجال؟ جی ہاں رجال. اور انسا کے مقابل، جی رجال آپ نے صحیح فرمایا، آدمی مرد، اور لیکن انسا کے مقابل کیا لفظ آتا ہے؟ ذکر. ذکر 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 جی ذکر جی. بارک اللہ فعل میں ذلہ، ماشاء اللہ ہماری سائمہ بہن نے بھی کوشش کی، اور رجال مرد کو کہتے ہیں، لیکن اس کے مقابل فیمیل میل اور فیمیل کرے تو انسا و ذکر. ذلہ ہو جاتا ہے وجہ چہرہ ہو اس کا، وجہ چہرہ اس کا. ضرور کوشش کریں، آنسر ضرور دیتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ کوشش کرتے، چاہے غلط ہو، ایک دوسرے کی غلطی سے سیکھتے ہیں. مسودن سیاہ، وہ ہوا وہ، اور ہوا وہ ہوا.
ہوا کیا بتاتا ہے؟ ہوا مؤنث ہے مذکر ہے؟ وہ مذکر ہے ہوا مذکر مذکر جی. اور ہیا مؤنث. ہیا مونس جی. میں مؤنث. سوال کی طرف آئی رہی جی. بارک اللہ فیک. قزیم سخت غمگین ہوتا ہے. چلیے رننگ ٹرانسلیشن. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ. ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے. بشرا جو ہوتی ہے نا خوشخبری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے تو بیٹی کی پیدائش خوشخبری تھی نہیں, تو یہ ایک ٹونٹ ہے نا, ایک ٹونٹ ہے کہ جب ان کو لڑکی کی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو کیا ہوتا ہے انسا کی ظل وجہہ مسودہ, تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ قزیم اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. تو مسودہ جو ہوتا ہے نا سیاہ, سیاہ کو کہتے ہیں. تو مسودہ جو ہے سین واو دال اس کا روٹ ود ہے اسواد, اسواد. اور سودا کس کا نام ہے؟ سودا بھی کسی کا نام ہے. کس کا نام ہے سودا؟ کون بتائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ کا. زوجہ مبارک. زوجہ مطلب حضرت سودا. اور سودا نے کیا کیا تھا؟ بی بی عائشہ کے ساتھ بڑا کچھ ایک بڑی مہربان بہت اچھا کام کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اپنی باری بی بی عائشہ کو دیتے تھے. بھیا کی بارک اللہ فک, بارک اللہ فک میں اپنی باری بھی باپ سسم کی باری رکھتے تھے نا ازواج متعدد, تو حضرت سودا نے اپنی باری بھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا قربانی. تو اچھا اور سودا جو ہوتا ہے, سودا جو ہوتا ہے ضد ہے بیات کی. بیات کہتے ہیں با یا الف دوات کس کو؟ سفید کو. تو انڈا جو ہوتا ہے وہ بھی بیدا کہتے ہیں نا اس کو, بیدا بیدا کہتے ہیں نا. تو بیدا کیوں کہتے ہیں؟ کہ کیونکہ اور بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے. تو سیاہ حجر رنگ. اسود, حجر اسود. ہاں جی جزاک اللہ. اسود جی, اسود بھی ٹھیک ہے. تو سودا اسود جو ہے کالا ہوتا ہے. اخضر اصفر ازرق. اخضر جو ہوتا ہے وہ ہرا ہوتا ہے, اصفر پیلا ہوتا ہے, ازرق بلو ہوتا ہے, اسود جو ہوتا ہے کالا ہوتا ہے. تو اس کے معنی سودا کسی چیز کے سیاہ ہونا, ٹھیک ہے. مسودہ ہے نا, تو کسی چیز کے سیاہ ہونے کے. چنانچہ قرآن میں ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, سورہ آل عمران 106. جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے تسودو, دیکھیں وہاں آیا تسودو سیاہ ہوں گے. تو چہروں کے سفید ہونے سے اظہار مسرت اور سیاہ ہونے سے اظہار غم مراد ہے. تو تسود مسود جو ہے, مسودن جو ہے وہ اظہار غم کے لیے بھی آیا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سورۃ النحل 58 میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ, یہ جو ہم پڑھی رہے نا ہماری جو آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا منہ غم کی سبب کالا پڑ جاتا ہے. تو غم کی وجہ سے چہرہ کالا. ویسے بھی کوئی غم ہو تو چہرہ تو عجیب ہو جاتا ہے, ہم پہچان جاتے ہیں کہ آج کیا ہو گیا, آپ حشاش بشاش نظر نہیں آ رہی ہیں, کسی غم میں, کسی آپ پریشانی میں. تو اس کے دل کو دیکھو تو اندر ہی اندر یہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے, انسا پیدا ہوتی ہے تو خاک ہو جاتا ہے. وہ بھی مسودہ سے بھی مغموم ہونا بھی مراد ہے. تو مسودہ سے مطلب کیا ہے کہ وہ مغموم ہو جاتا ہے, وہ غمگین ہو جاتا ہے لڑکی کی پیدائش پہ. پھر وہوا قزیم, ٹھیک ہے. اور قزیم کا مطلب ہے دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا یہاں پہ سخت غمگین کیا گیا نا, آپ کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ دیکھیں آپ کے اسکرین پہ, سخت غمگین ہو جاتا ہے, قزیم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور تفسیر میں ہے وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو قزیم جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے کاف زو میم, کاف زو میم, تو کے بعد جو زو آتا ہے, یعنی اب میں اردو میں بولتی ہوں کاف زوئے میم, ٹھیک ہے, القزم, ٹھیک ہے. تو اصل میں مخروج النفس یعنی سانس کی نالی کو کہتے ہیں. چنانچہ محاورہ ہے کہ آہس بقزمہ, اس کی سانس کی نالی کو پکڑ لیا یعنی غم میں مبتلا کر دیا. القزم کے معنی سانس رکنے کے ہیں اور خاموش ہو جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور غم سے انسان خاموش بھی ہو جاتا ہے. آگے آیت بھی آ رہی ہے کہ پھر آگے اللہ اور بھی بتا رہے ہیں, اس کو پڑھیں گے ہم, یہ ذرا اس کی تفسیر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ پھر وہ کہتا ہے کیا میں منہ دکھاؤں, میرا تو چہرہ ہی کالا ہو گیا, میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی نا, اور خاموش ہو جاتا ہے. تو غم سے بھی انسان خاموش ہو جاتا ہے. تو القزم کے معنی سانس رکنے کے اور خاموش ہو جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ انتہائی خاموشی کو ظاہر کرنے کے لیے
فلان لا یتنفس کہا جاتا ہے، فلاں سانس نہیں لیتا یعنی خاموش ہے. قزم فلان اس کا سانس بند کر دیا گیا، مراد نہایت غمگین ہونا. چنانچہ قرآن میں ہے سورۃ القلم 48 میں، اذ نادا وہوا مغزوم، کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم غصے میں بھرے تھے. ٹھیک ہے، جو کون، یونس علیہ السلام. ٹھیک ہے، وہوا قزیم. ٹھیک ہے، ویزا. اچھا، پھر اور قزم الغیظ کے معنی غصہ روکنے کے ہیں، جیسے فرمایا والقاظمین الغیظ، کہ مومنوں کی خوبی بتائی گئی نا سورۃ آل عمران میں، کہ والقاظمین الغیظ، اور غصے کو روکتے ہیں، غصہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ تھا قزیم کا سارے معنی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مشرکین عرب کی نامعقولیت کو پوری طرح بے نقاب کر کے رکھ دیا گیا ہے. وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کے بت انہوں نے عورتوں کی شکل کے بنا رکھے تھے، اور یہی ان کی وہ دیویاں تھیں جن کی پرستش کی جاتی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اول تو تم نے یہ جاننے اور ماننے کے باوجود کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، اور زمین کو اسی نے تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے، اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، اور اسی نے یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو معبود بنایا، حالانکہ جنہیں تم معبود بنا رہے ہو وہ خدا نہیں بلکہ بندے ہیں. پھر مزید غضب یہ کیا کہ بعض بندوں کو صفات ہی میں نہیں بلکہ اللہ کی ذات میں بھی اس کا شریک بنا ڈالا ہے، اور یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں. اس پر بھی تم نے بس نہ کیا، اور اللہ کے لیے وہ اولاد تجویز کی جسے تم خود اپنے لیے ننگ و عار سمجھتے ہو. بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے، وجہہ مسودہ، اور خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتے ہو، اور ہوا قزیم، اور سخت غمگین ہو جاتے ہو، بلکہ بعض اوقات زندہ بچی کو دفن کر دیتے ہو. اور یہ اولاد تو آئی اللہ کے حصے میں، اور بیٹے جو تمہارے نزدیک فخر کے قابل اولاد ہیں مخصوص ہو گئے تمہارے لیے. اس پر تمہارا دعویٰ یہ کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. استغفر اللہ. پھر سورۃ الزخرف 58 میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے، کہ اللہ رحمان کی بیٹیاں، فرشتے جو ہیں بیٹیاں ہیں، تو اس کو اگر خوشخبری دی جائے، بشرا یعنی ایک ٹونٹ ہے، کہ خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ قزیم ہو جاتا ہے، وہ ہوا قزیم، اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. ذلہ وجہہ مسودہ وہوا قزیم. سورۃ یوسف 84 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی قزیم ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام کے غم میں. یا وقالا یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو قزیم، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں. کس کے لیے؟ یوسف علیہ السلام کے غم کے. اور فہو قزیم، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں آیت جی. اچھا، اب اس میں ہم نے سمری ہے کہ مشرکین مکہ کو اللہ کی بیٹیاں، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو غم کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. اپنے لیے جس کو چیز کو ناپسند کرتے تھے اس کو اللہ کی طرف سے منسوخ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہماری سمری تھی. اب ہمارا کوئز آ گیا. مشرکین مکہ کس رویے کی طرف اشارہ، مشرکین مکہ کے کس رویے کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ہے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اپنے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی غم کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، مسودہ، اور وہ قزیم، وہ غمگین ہو جاتا تھا. اپنے لیے جس چیز کو ناپسند کرتے تھے اس کو اللہ سے منسوخ کرتے تھے. اب آیت 59، اس میں اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے کہ بیٹی ہوتی تو کیا کرتے ہیں وہ. 59 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. یتوارا، وہ چھپاتا ہے، من القومی، قوم سے، من سوئی، بسبب آر کے، ماں جو بشرا، وہ اس کو خوشخبری دیا گیا. اللہ تعالیٰ دیکھے اس کو خوشخبری، کیونکہ ان کے لیے تو بری خبر ہے، بھی جس کی، یمسکہو، کیا، یمسکو، وہ کیا کرے، روکے رکھے، ہو اسے، یمسکہو، کیا وہ اسے، وہ روکے رکھے اسے، علی ہون، ساتھ ذلت کے، ام یا
چہرے میں، ام یا یدسہو یا وہ اس کو دبا دے، الترابی مٹی میں، اللہ کتنا برا ہے ما جو یحکمون وہ فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو ہم رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یتوارا من القومی من سوء ما بشرا بھی، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے۔ جب لڑکی پیدا ہوتی تو کیا کرتا ہے کہ چھپا پھرتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے، ایم سکہو علی ہون، کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے، اور ام یدسو فی التراب یا اسے مٹی میں دبا دے۔ تو جو ہے الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ تو برا سا کیا ہے، اس لڑکی کو ذلت سمجھنا وہ بھی برا ہے، اور اسے مٹی میں دبا دینا وہ تو بہت ہی قبیح چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ دونوں سا ہے، دونوں برا ہے۔ لڑکی کو ذلت سمجھنا، حقیر سمجھنا، اور اس کو مٹی میں دبا دینا، تو یہ دونوں چیزیں بری ہیں۔ اچھا کیا ہوتا تھا کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بچیوں کو، لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو اسے مٹی میں دبا دیتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں ڈلیوری کی اچھی خوشی تیاری کی جاتی تو وہ گڑا کھود کے رکھتے تھے، کہ گڑا کھود کے رکھ دیتے تھے کہ جیسی بچی پیدا ہوگی ہم اس کو کیا کریں گے، مٹی میں دبا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے یہاں سارے لوگ نہیں کرتے تھے، مدر اور خزاں قبیلے، 2 قبیلے تھے، اس میں یہ رسم کامن تھی، مدر اور خزاں قبیلے میں وہ یہ کرتے تھے۔ اور مدر قبیلے کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بدعا بھی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا بھی کی تھی نا، ہمارا جو کس پہ، قنوت نازلہ پہ، کہ انہوں نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ تو مدر اور خزاں قبیلہ کی ان کے ہاں یہ چیز تھی، عام تھی، کہ وہ لڑکیوں کو گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے تھے، 6 سال جینے دیتے تھے، 6 سال لڑکی کو جینے دیتے تھے۔ تو یہی قصہ ہمیں ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت وہ پچھتاتے، بہت وہ پریشان روتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا، زندہ درگور کر دیا، اور ایک بیٹی میری ان کو بہت یاد آتی تھی، کہتے تھے وہ 6 سال کی تھی اور میں اسے گھمانے پھرانے کے بہانے لے گیا اور میں نے اسے کنویں میں ڈال دیا، اور وہ میری مٹی جھاڑتی تھی، اور پھر وہ مجھے کہتی تھی ابا 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 کہہ رہی تھی نا، کنویں سے ان کو آواز آتی تھی ابا ابا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے یہ تو چلے، اور پھر اگر وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اگر ہم نے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا تو نسلیں کیسے چلیں گی، نسلیں تو لڑکی سے چلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بنایا ہے، تو یہ ہے کہ ایک نکاح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے، آپ سے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، ومن رغبا من سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نسلیں انسانی کے لیے مرد عورت پیدا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کی نفری کی زیادتی پہ فخر کریں گے، اور بہت زیادہ ہوں گے امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ حشر کے روز۔ تو یہ تو چلے زندہ درگور کر دیتے تھے، اور پھر ایک جو تھے ساسا کر کے کوئی آدمی تھا وہاں پر، وہ اس کے خلاف تھا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ جب بھی لڑکی پیدا ہوتی تھی نا ان قبیلوں میں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، اور ان کو 100 اونٹ دے دیتے تھے، دیکھیں ایسے بھی لوگ تھے، اور پھر وہ ان کی کفالت کرتے تھے، سازا۔ پھر لیکن اگر آج ہم دیکھا جائے تو انڈیا کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 5 لاکھ لڑکیوں کو جب پتا چلا کہ بیٹیاں ہیں، مائیں جو حاملہ تھی تو ان کو جو ہے ابورٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، 5 لاکھ۔ اور ایسی تو بہت سی رپورٹس آپ پڑھیں گی ورلڈ اوور کی کہ کتنے ابورشن ہوئے، اور ہم کیا کرتے ہیں، قتل کی ایک اور شکل کرتے ہیں، زندہ درگور کرنے تو نہیں کریں، کیا کرتے ہیں بچوں کو ابورٹ کرا دیتے ہیں، لڑکیاں خاص طور پہ ہوں، بعد دفعہ زیادہ بچے ہو تو لڑکوں کو بھی ابورٹ کر دیتے ہیں، اور یہ تو قتل انسانی ہے، کتنی بری چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ جو ہمارے معاشرے میں، سارے نہیں، جیسے وہ ساسا تھے وہ تو لے لیتے تھے، کفالت کر لیتے تھے، تو سب کی نہیں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ایسا ہو رہا ہے
یعنی لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں کہ میں اب میرا چہرہ، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ قزیم ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، تو اب میں کیا کروں کہ کیا کروں، میں اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہوں یا اسے مٹی میں دبا دوں، اور تو اس کے ساتھ تو یہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ اللہ سا ما یحکمون، کیسا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں، اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، نہیں۔ اللہ کے نزدیک لڑکے اور لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہے، نہ جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہے۔ یہاں تو صرف عربوں کی اس ناانصافی اور سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت مقصود ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کیا تھا، حالانکہ اللہ کی برتری اور فوقیت کے وہ بھی قائل تھے، جس کا منطقی نتیجہ تو یہ تھا کہ جو چیز یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ کے لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ یہاں صرف اسی ناانصافی کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ اللہ کے لیے پسند کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو سلام آیا تھا، جبریل علیہ السلام سلام لے کے آئے تھے، اور عورتوں کی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی فضیلت آتی ہے، تو بہت سی خواتین جو ہے جن کی فضیلت ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حقیر سمجھتے ہو، بلکہ جو مقام اور جو تقدس دین اسلام نے عورتوں کو دیا ہے وہ کسی دین نے نہیں دیا۔ صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ تھا کہ کہتے تھے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہم میں زندہ تھے، ہم کچھ کہتے ہوئے عورتوں کو ڈرتے تھے کہ کل وہی نازل ہو جائے گی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے، دار فانی سے اللہ تعالیٰ مطلب چلے گئے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت تقدس دیا ہے، بڑے رائٹس دیے ہیں، اور یو کے میں تو عورتوں کو کئی سال تک ووٹنگ کے بھی رائٹس نہیں تھے، الیکشن میں بھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بہت بعد میں اتنے جو ہے کچھ کنٹریز جو ہیں بہت ایڈوانس ہیں، وہاں تو وہ الیکشن اور ووٹ کے بھی رائٹس نہیں تھے ان کو، جو کہ بہت جو ہے ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں بھی رائٹس نہیں تھے، لیکن اسلام نے بہت رائٹس دیے عورتوں کو، الحمدللہ الحمدللہ، حتیٰ کہ نکاح بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ایک صحابیہ آئی، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح میرے چچا زاد بھائی سے کر دیا اور میں نہیں چاہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حضرت خنسا کے نکاح کو بھی جو ہے فاسق قرار دے دیا، اس کو بھی کینسل کر دیا۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے، بڑی، اور وراثت کے بھی حکم آ گئے، جبکہ ہمارے ہاں کہتے ہیں بس جہیز دے دیا ختم ہو گیا، نہیں، عورت کو بھی، بیٹیوں کو بھی وراثت دی جاتی ہے، یہ نہیں کہ جہیز دے دیا تو کافی ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت 57 58 اور 59 کو، پھر ہم اپنا کوئز دے کے اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، ان سے کراہیت نہ برتو، کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ، کہ اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہے۔ اور 57 58 59 کا کوئز ہم ساتھ دیکھ لیتے ہیں، اس پر پھر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مشرکین مکہ کے کس رویے کی طرف اشارہ ہے؟ 57 58 تو ہم نے دیکھ لیا تھا نا، کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائشی خوشخبری دی جاتی تھی تو غم کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اپنے لیے جس چیز کو ناپسند کرتے اس کو اللہ سے منسوب کرتے تھے۔ اور 59 میں فرمایا، اب ہمارے لیے سوال ہے، کیا بیٹی کی پیدائش میرے لیے خوشخبری ہے؟ کیا میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں؟ جواب، جی الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ بیٹیاں تو بہت لونگ اور کیئرنگ ہوتی ہیں بیٹوں سے زیادہ، کیونکہ وہ تو بیچارے کا روزی کمانے میں، وہ کرنے میں بزی ہوتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں اس کی تو فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے نا کہ لونگ کیئرنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو چھوٹے اسکول کے بچے ہوتے ہیں، پرائمری اسکول کے بچے، وہاں خواتین ٹیچرز رکھی جاتی ہیں کیونکہ وہ بچوں کو زیادہ اچھی طرح ہینڈل کر لیتی ہیں۔ تو جو ہے بی بی مریم نے بھی یہی فرمایا تھا نا کہ میرے بطن میں جو ہے اس کو آپ کی نظر کر دوں گی اللہ تعالیٰ، تو انسا پیدا، بی بی مریم کی والدہ نے، عمران کی زوجہ نے،
تو میرے یہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی، لیس الذکر کل انثیٰ، کہ بیٹی تو ہے بیٹے جیسی نہیں ہوتی، تو بیٹی تو بہت ہی لونگ کیئرنگ ہوتی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہ ہمارے پاس بیٹیاں ہیں، اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں نوازا ہے پیاری پیاری بیٹیوں سے، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مدد کلماتہ۔ اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، اگلی آیت نیکسٹ ٹائم کریں گے ہم انشاءاللہ وینسڈے کو۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو ان آیات کے بارے میں کوئی بات رکھنی ہو تو بتائیں، اپنے کوئی تجربے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا آپ نے کہاں کیا دیکھا وراثت کے قانون میں، یا جو بھی جو نہیں دیتے ہیں بچوں کو لڑکیوں کو وراثت وغیرہ۔ کوئی بہن کچھ کہنا چاہیں گی تو اپنی بات رکھیں، انشاءاللہ ویڈنسڈے کو حاضر خدمت ہوں۔